بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عتیق چودھری۔ آج ہم ڈسکس کریں گے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت نے ہر کوشش کر لی، مگر عمران خان تو گرفتار نہیں ہوئے۔ کارکنوں اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے بعد کارکن بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرح پولیس فورس نے ہر طرح کی آنسو گیس، شیلنگ، اس کے ساتھ واٹر کینن کا استعمال کیا، جس میں پانی میں زہریلا کیمیکل شامل کیا گیا تھا۔ ایکسپائرڈ شیل پھینکے گئے اور بہت بری طرح کارکنان پر تشدد کیا گیا۔ یہ پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ کے مناظر دیکھے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، 31 اگست کی رات کو بھی ایسا ہی ہوا اور کل بھی ایسا ہی ہوا۔ اتفاق سے جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پنجاب تھے۔ اب جب یہ وفاق کر رہا ہے، اسلام آباد کی پولیس کر رہی ہے، تو یہ اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ کو رپورٹ کر رہی ہے، وزیر داخلہ کو، اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ جب 31 اگست کی رات کو شیلنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی میاں نواز شریف وزیر اعظم، میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب اور چودھری نثار وزیر داخلہ تھے۔ تو گو کہ تینوں ادوار میں جب یہ شیلنگ تشدد ہوا تو یہ دور نون لیگ کا تھا۔ انفارچونیٹلی سیاسی کارکن اس کا ایندھن بنتے ہیں۔ وہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، JUI فیک کے ہوں، یا MKM پاکستان ہو یا ANP ہو، کسی بھی جماعت کے کارکن پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی کارکن اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے نظریے پر کھڑے ہونے والے کارکن اور اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی جماعت، اپنی قیادت کے ساتھ مخلص لوگوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ان پر کسی صورت کا تشدد نہیں ہونا چاہیے، انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی معاملات ہیں وہ قیادت کے ہوتے ہیں، لیڈرشپ کو معاملات کو اس نوبت تک نہیں آنا چاہیے۔ عمران خان کو پیش ہونا چاہیے تھا عدالت میں، وہ نہیں ہوئے۔ وارنٹ گرفتاری کا معاملہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری گجرانوالہ سے جاری ہوئے ہیں، ان کو پولیس کچھ نہیں کہہ رہی، تو اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی ان کو لا کے لیگل طریقے سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ 18 کو پیش ہوں۔ اگر عمران خان پیش نہ ہوتے تو عدالت انہیں ہر صورت میں گرفتار کر کے لانے کا حکم دیتی، تو تب اور بات تھی، مگر یہاں پہ سچویشن اور طرح کی کریٹ ہو گئی۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں قانون سے زیادہ ذاتی خواہشات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آئینی ماہرین کی تشریح بھی ذاتی خواہشات اور اپنے مقصود لوگوں کی خوشنودی ہوتی ہے، جبکہ ہمارا عدالتی نظام انصاف اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان پر 83 مقدمات پہلے تھے، اب 2 اور ہو گئے، 85 ہو گئے، تو 3-4 مقدمات اور درج کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت انفارچونیٹلی ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتقام، یا آپ کہہ لیں کہ نظام انصاف کو، احتساب کو ہمیشہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ 1948 کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جنرل ایوب خان نے بھی یہی کیا اپنے مخالفین کے خلاف، پھر جنرل ضیاء الحق نے یہ کیا، یحییٰ خان کے دور میں یہ ہوا، اور انفارچونیٹلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا، ان کو پھانسی ہوئی۔ تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ جنرل ضیاء نے کیا، MRD کی موومنٹ کے دوران تشدد کیا گیا، بہت کچھ ہوا، PNA کی تحریک میں بہت کچھ ہوا، نظام مصطفیٰ تحریک بھی اسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کے کیسز بنتے رہے، جو انتقامی کاروائیاں ہوتی رہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ پرویز مشرف صاحب آئے تو ان کے دور میں PMLN کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر دوبارہ سے جس طرح عمران خان کے دور میں سیاسی مخالفین کو جس طرح کا الزامات لگتے رہے، یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون، آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، حکومت ہو، اپوزیشن ہو۔ اگر ایک قانون حکومت کے لیے ہے تو وہ اپوزیشن کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے تو حکمران جماعت میں شامل لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور اس طرح کی چیزوں کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں پہلے بھی یہ ہوا، اب بھی یہی ہو رہا ہے، بہت بدقسمتی ہے یہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، سچویشن کا جائزہ لیں، تو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور یہ سیاسی مقدمات ہیں۔ عمران خان کے وکلاء اور پارٹی رہنما یہ کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، بار بار کیوں پیش ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی استدعا کی، مگر وہ عدالت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ تو یہ بہت سچویشن اس طرح کی ہے۔
دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے۔ پنجاب اور کے پی کا الیکشن اس لیے نہیں کروانا چاہتی کہ حکومت کو مکمل رپورٹس ہیں کہ ان کے قائدین صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہار جائیں گے، اور یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا پی ایم ایل این کے لیے۔ اس لیے وہ اب ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے پنجاب کا الیکشن نہ ہو، کے پی کے کا الیکشن نہ ہو۔ اسی صورت میں وفاقی حکومت کے متحد جو ادارے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، گو نگران حکومت ہے، مگر شاہ محمود قریشی کہتے ہیں یہ ایکسٹینشن ہے نون لیگ کی حکومت کی، تو اس حکومت کے تحت یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ سیکرٹری دفاع نے بھی کہا ہے کہ ہم آرمی نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ پیسے نہیں دے رہا، تو یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ گورنر کے پی بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین کے تحت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے، مگر نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ آئین اور قانون کی من پسند تشریح ہے، جہاں پہ آئین آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں پہ آپ آئین کی تشریح کر لیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو آئین سوٹ نہیں کرتا آپ آئین کا مذاق بناتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ بہت بری صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں کہ آئین قانون سب کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو بدترین معاشی صورتحال ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ سٹاف لیول کا معاہدہ ہو جائے گا، مگر نہیں ہو رہا۔ بہت ساری شرائط تھیں IMF کی جو پاکستان نے مانگ لی، ایون کہ US سے پاکستان نے ریکویسٹ کی، دوست ممالک سے مدد کی ریکویسٹ کی، اس کے باوجود IMF پاکستان کو قسط نہیں دے رہا۔ قسط دینا تو دور کی بات، سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہوا، پھر ایگزیکٹو بورڈ کا معاہدہ ہونا ہے، پھر جا کے کہیں انسٹالمنٹ ملنی ہے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے بہت خراب ہو چکی ہے، بدترین معاشی صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں پہ جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، حکومت، اپوزیشن اور فیصلہ ساز، وہ سیاسی انتقام میں، ذاتی مفادات میں، ذاتی انا میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ ملک اور قوم کے مفادات کسی کی ترجیح نہیں ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ چاہیے تو یہ کہ زلمے خلیل زاد نے بھی کہا ساری سیاسی قیادت بیٹھے اور بیٹھ کے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے، ون ون سچویشن کریٹ جائے، عمران خان کچھ آگے چلے جائیں اور حکومت آگے آ جائے، تمام انتخابات اکٹھے ہو جائیں تاکہ معاشی، سیاسی، سماجی اور سیکیورٹی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ مگر پاکستان کی سیاسی قیادت اس سے لا تعلق ہے۔ غریب عوام کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، پیٹرول رات کو مزید 5 روپے بڑھ گیا، اس کا مزید ایفیکٹ آئے گا۔ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، گیس کا ٹیرف بڑھ گیا ہے، مگر ہماری حکمران اشرافیہ کو غریب آدمی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ان کو مسائل ہیں، اپنے مسائل ہیں، ذاتی مفادات ہیں، جماعتی مفادات ہیں، اور اپنے لیڈران کی خوشنودی چاہیے۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، مگر عام آدمی، غریب آدمی جو بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، ادویات کے پیسے نہیں ہیں، اس کے مسائل کو کوئی حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔